السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈز میں دیکھا کہ رسول خدا کی زندگی کس طریقے سے گزری، ان کی پیدائش، ان کی اسلام کو انہوں نے کس مشکلات سے دنیا کے سامنے پھیلایا اور لوگوں کو اپنے اسلام کی دعوت دی، اور کس طریقے سے جنگ ہوئی، جنگ میں کس طریقے سے فتح حاصل کی اور فتح مکہ ہوئی اور لوگ اسلام کے دامن میں سمٹ کے چلے آئے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ نے دیکھا کہ رسول خدا کی وفات ہوئی اور ہمارا آخری نبی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب ہم جس مرحلے پہ آئے ہیں، جس مقام پہ آئے ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے کہ اب ہم ان پہ روشنی ڈالیں گے اور ان کی پوری بایوگرافی، ان کی زندگی کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک پیغمبر اکرم کی زندگی مبارک حیات طیبہ پہ ہم نے قدر غنیمت، یوں تو نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پہ، بالکل مختصراً نظر ڈالی اور بیان کیا، اور کچھ حالات اور کچھ جو اشکالات اور آبجیکشنز تھے ان کو کلیئر کرنے کی حد درجہ کوشش کی۔ اب ہم گفتگو کو ریلیٹ کرنے کے لیے پھر سے ایک دفعہ اس بعثت کے دنوں میں جاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی بعثت کی 5 یعنی 45 سال کے پیغمبر اکرم تھے۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ پیغمبر کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی اس سے پہلے اولادیں تھیں، جناب طاہر، جناب قاسم وغیرہ، لیکن ان کا بچپن میں ہی، چھوٹے ہی ہوتے تھے کہ ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ تو اس بنیاد پر پیغمبر کو ابتر کہا جانے لگا، یعنی دم بریدہ۔ عاص بن وائل اس کا تانا ہوتا تھا پیغمبر کو، اور یہ تانا اتنا چبھتا تھا کہ پیغمبر بہت زیادہ غمزدہ ہوتے تھے اس سے، کہ پیغمبر کو دم بریدہ کہا جاتا تھا، عاص بن وائل۔ اب پروردگار عالم کی طرف سے انتظام یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے ایک سورہ مکمل تسکین قلب پیغمبر کے لیے نازل کیا، اور اس سورہ کا مصداق ایک نو مولود اور ایک پیدا ہونے والی ذات، بعثت کی 5ویں سال میں جب پیغمبر 45 سال کے تھے، تو جناب خدیجہ بنت خویلد کی آغوش مبارک سے، بطن مبارک سے ایک ایسی پاک و پاکیزہ بچی کی ولادت ہوئی کہ جس کا نام ہی بطول تھا، جس کو بطول عذرا کہا جاتا تھا، انسیہ حورا کہا جاتا تھا۔ بڑی ہی دلچسپ ولادت کی داستان ہے شہزادی کی۔ بعض روایتوں کے مطابق پروردگار عالم نے پیغمبر کو جب معراج پر بلایا ایک دفعہ، اور وہ اہتمام یہ ہوا کہ 40 دن پیغمبر کو روزے رکھوائے، اور ان 40 دنوں میں افطار پیغمبر اپنے گھر کا نہیں کرتے تھے، بلکہ جناب جبرائیل امین خود خوان لے کر آتے تھے اور اس سے پیغمبر اکرم افطار کرتے تھے۔ اور پیغمبر اکرم کو ایک آخری روز جب ایک دفعہ جناب جبرائیل لے کر آئے خوان اور پیغمبر افطار کرنے بیٹھے، تو پروردگار عالم نے اسٹرکٹلی کہا تھا کہ اے پیغمبر آج آپ کسی کو شامل نہیں کریں گے، کیونکہ پیغمبر کے اخلاق میں سے ہے کہ جو بھی آتا تھا بسم اللہ بٹھا لیتے تھے اپنے ساتھ کھانے پہ، کہ یہ پیغام پیغمبر کی طرف سے کہ ہمیں صرف اپنے ہی اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے، جب ہم کھانا کھا رہے ہوں کھانے کے وقت دسترخوان پہ بلا لینا، یہ سنت پیغمبر ہے۔ تو پروردگار نے مگر کہا تھا کہ آج آپ کسی کو نہ بلائیں گے، یہ آپ کو اکیلے کھانا ہے۔ اب اس کا فلسفہ کیا تھا وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ پیغمبر اکرم نے وہ کھایا، اور بعض روایتوں کے مطابق وہ ایک سیب تھا کہ پیغمبر اکرم کو آدھا سیب پیغمبر نے کھایا، اور آدھا سیب حکم ہوا کہ جناب خدیجہ کو کھلایا جائے۔ یا بعض روایتوں کے مطابق پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا، اور وہاں بلانے کے بعد پروردگار عالم نے اس سیب کو دیا جنت کے ایک درخت کا، اور کہا کہ یہ آپ یہاں آدھا کھائیے اور جا کے آدھا جناب خدیجہ کے حوالے کر دیجیے۔ تو آپ دونوں اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہاں پاکیزی کا یہ خیال کہ 40 دن تک رسول جیسا پاک و پاکیزہ طیب و طاہر شخص، جس کو یاسین و طٰہٰ جیسے خطاب سے پروردگار نے نوازا ہو، اس کو بھی 40 دن روزے رکھوا رہا ہے۔ کس چیز کا اہتمام ہو رہا ہے؟ یا پھر اس جیسی پرسنالٹی کو معراج پر بلوا رہا ہے، زحمت دے رہا ہے کہ آؤ تمہارا کام ہے یہ، اور پھر وہاں جا کر ایک چیز دے رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس سیب کے ذریعے سے جو نور جناب سیدہ تھا وہ صلب پیغمبر میں اور رحم جناب خدیجہ میں سرایت کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور مبارک جناب آدم کے اور جناب حوا کی صلب اور رحم سے ہوتے ہوئے نہیں آیا ہے، بلکہ ڈائریکٹلی پروردگار عالم نے جنت سے بھیجا ہے۔ نور خدا، یہ پروردگار عالم کی ایک ساخت ہے، نور خدا ہے جناب سیدہ کا نور۔ تو
اس پاک و پاک. اب آپ دیکھیں جناب خدیجہ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب پہلی شادی نہیں تھی, باقیرہ نہیں تھی پیغمبر کی, یہ بیوہ تھی, پیغمبر نے شادی کی تھی, جو بھی آپ کہہ لیں, مگر ایک جملہ میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ جناب خدیجہ کے کیریکٹر کو آپ چاہے جیسا بتا لیں, مگر ایک سوال یہ ہے کہ کوئی چیز جو کسی ایک خاص مکان سے نسبت رکھتی ہو, فار ایگزامپل سیب کشمیر میں اگتا ہے جی, آپ اس بیج کو لے جا کر راجستھان کی گرم زمین میں گاڑ دیجئے اور پانی ڈالتے رہیے, کیا وہ ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس بیج کو ویسی زمین چاہیے کہ جو اسے اگانے کی صلاحیت رکھتی ہو. بالکل. تو اب جب نور سیدہ جنت میں رہنے کے قابل تھا اور اس جنت کی فضا کا عادی تھا, تو زمین پر بھی جب آئے گا تو اسے ایک ایسا ظرف ملنا چاہیے کہ جس کا ماحول اتنا پاک و پاکیزہ ہو کہ جو جنت جیسا ہو. یہ معیار ہے جناب خدیجہ جی, کہ آپ کا بطن مبارک اتنا پاک و پاکیزہ تھا کہ پروردگار عالم نے نور زہرا آپ کے رحم میں قرار دیا. یہ فضیلت ہے جناب خدیجہ. اب اس کے بعد ولادت کا وقت قریب آیا تو مکے کی عورتوں نے جناب خدیجہ کو چھوڑ دیا کہ تم نے محمد سے شادی کی ہے, اور میں نے حالات ذکر کیے تھے کہ وہ حالات تھے کہ جب لوگوں نے پیغمبر کو دور کرنا شروع کر دیا ہے, لوگوں سے بائیکاٹ کرنے لگے پیغمبر کا. ان حالات میں عورتوں نے چھوڑ دیا. جناب خدیجہ بہت پریشان تھی, وقت ولادت قریب تھا, پروردگار عالم کی طرف سے کیا اہتمام ہوتا ہے. پروردگار عالم نے جنت سے 4 عورتوں کو بھیجا, جناب مریم, جناب آسیہ, جناب سارہ, جناب ہاجرہ. یہ 4 وہ مقدس عورتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ تاریخ اسلام میں بھی ہے, تاریخ قرآن میں بھی ہے. آپ دیکھیں کہ جناب مریم کی شخصیت کیا ہے, جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی, قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ آسیہ میں مومن عورتوں کے لیے اگزامپل ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ اگزامپل ہے مومن عورتوں کے لیے. جناب آسیہ فرعون کی وائف ہے, جناب سارہ جناب ابراہیم کی وائف ہے. کتنی معتبر ذاتیں ہیں. ان سب کو پروردگار عالم نے بھیجا کہ جاؤ خدیجہ کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہے, ان کی مدد کرو. اب اتنے اہتمام کے ساتھ جناب زہرا کی ولادت مبارک ہوئی, اور ولادت مبارک ہونے کے بعد ایک سفید کپڑے میں شہزادی کونین کو لپیٹا گیا مکمل طور پہ. اب یہ سارے مرحلے, اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کون سے حالات ہیں. 45 سال کی عمر ہے پیغمبر کی, اور 47ویں سال سے شیب ابی طالب کا آغاز ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے سخت حالات میں جناب زہرا نے آنکھیں کھولی ہیں کہ صرف اور صرف اپنے باپ اور ماں کو اذیت اور مصیبت میں گرفتار دیکھا. پیدا ہوئی, اس کے بعد شیب ابی طالب میں 3 سال جو گزرے سختیوں کے ساتھ, یعنی مکے سے لے کے آپ ہجرت تک کا جو سفر آپ دیکھیں گے, جو مولا کائنات جو عورتوں کو لے کر آئے, اس میں جناب فاطمہ زہرا بھی شامل تھی, جو علی لے کر پیغمبر سے جا کر ملے ہیں, جو آپ نے ڈسکس کیا. جی, جو ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو یہ دیکھیں آپ بچپن سے کیا کیا حالات دیکھیں کہ ہمیشہ پریشانی ہے, اضطراب ہے, دین اسلام کو پھیلانے کی فکر ہے رسول کی. ان حالات میں شہزادی کونین پروان چڑھی. اب ہجرت کے بعد 2 ہجری کا وہ مقام تھا, وہ موقع تھا کہ جب جناب زہرا کی عمر مبارک 9 سال تھی, یا بعض روایتوں کے مطابق 10 سال تھی. تو اس عمر میں اب یہاں پر پروردگار عالم نے حکم دیا پیغمبر کو کہ آپ زہرا کی شادی کر دیں. جی, اب آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو پہلے صاحب بھی آئے, دوسرے صاحب بھی آئے اپنا رشتہ لے کر کہ زہرا کی شادی ہم سے کر دیجیے. مگر تاریخ بتاتی کہ پیغمبر غصہ ہو جاتے تھے, ناراض ہو جاتے تھے جب یہ لوگ رشتے کی بات کرتے تھے جناب زہرا کے لیے. کیوں؟ پیغمبر جانتے تھے میرا ہر کام پروردگار عالم کے حوالے ہے. تو پھر پروردگار عالم نے جناب جبریل کے ذریعے سے وحی کہلوائی کہ جائیے پیغمبر سے کہیے کہ زہرا کا عقد علی سے کروا دیں. اور خود عقد زہرا روایتوں کے مطابق آسمان پر واقع ہوا تھا, خود خدا نے پروردگار عالم نے نکاح کروایا ہے جناب زہرا, اور خطبہ نکاح پروردگار عالم کی طرف سے جاری کروایا گیا تھا آسمان کے اوپر. تو یہ معمولی جوڑا اور معمولی کپل نہیں تھے. مولا کائنات آئے تو رسول السلام نے پیشکش کی, رسول مولا کائنات نے کہا بالکل میں راضی ہوں یا رسول اللہ, آپ جیسا چاہیں. اور آپ یہاں پر دیکھیں ایک بہت اہم مسئلہ ہے, مولا کائنات سے بات کرنے سے, جب مولا کائنات سے بات ہو گئی تو پیغمبر اکرم نے ایک دفعہ گھر کے اندر آئے, جناب زہرا کو مخاطب کیا کہ زہرا دیکھو تمہارے رشتے کی بات ہے, اور اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتا ہے کہ تمہارا رشتہ علی کے ساتھ ہو جائے گا جو تمہارا چچا زاد ہے. تو کیا تم ایگری کرتی ہو اس رشتے سے؟
یہاں پہ بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے کہ جو آج کے زمانے میں ہم دیکھیں والدین اپنی مرضیوں کو تھوپنے لگتے ہیں. جنرلی دیکھیے آپ کہ کون سی ایسی لڑکی ہے کہ جس سے اجازت لی جاتی ہے؟ بالکل نہیں لی جاتی. کیوں؟ اب آپ جب کسی پیرنٹ سے پوچھیں گے کہ بھائی بیٹی سے پوچھتے ہو تو کہے گا ہمیں اپنی تربیت پہ بڑا ناز ہے, وہ منع نہیں کرے گی, ہمیں پتا ہے کہ بیٹی منع نہیں کرے گی. ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کتنے بھی تربیت کرنے والے ہوں, پیغمبر سے زیادہ اچھی تربیت آپ نے نہیں کی ہوگی. تو جب پیغمبر جیسا آدمی زہرا جیسی بیٹی سے پوچھ رہا ہے تو آپ کی کیا بساط ہے پیغمبر کے سامنے, یا آپ کی بیٹی کی کیا بساط ہے شہزادی کے سامنے؟ یہ بہت بڑا میسج ہے جو کہ پیغمبر جیسا. اور آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے کیا جملہ کہا ہے کہ میں اور اللہ راضی ہیں. اب آپ سوچیں, یعنی سنت رسول ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ بیٹیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رضایت شامل کریں, اپنی مرضی بتائیں. ان سے پوچھا جائے کہ کیا تم ایگری کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو, اور اگر وہ منع کرتی ہیں تو آپ تاریخ اسلام کے اکارڈنگ دیکھیں گے تو مرضی نہیں ہے تو یہ نکاح فاسد ہو جائے گا, واقع ہی نہیں ہوگا. اور اگر زبردستی کی گئی تو یہ نکاح حرام ہوگا, باطل کہلائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا میسج تھا. شہزادی نے کہا بالکل میں جس پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو میں بھی راضی ہوں. عقد مبارک ہو گیا. مختصر سے سامان میں جو مولا کائنات سے شہزادی کا عقد ہوا, عقد سے پہلے ہی یہ بھی ایک میسج ہے. مولا کائنات سے پیغمبر نے کہا کہ یا علی کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا جنگ کے لیے گھوڑا, سونے کے لیے ایک چٹائی نما ایک شکل ایک تھا کہ جس کو میں دن میں اونٹوں کا چارہ دیتا ہوں جانوروں کو, اس پہ رات میں وہی بچھا کے سو جاتا ہوں, اور ایک زیرہ ہے, جاؤ اپنی زیرہ کو بیچ دو. مولا کائنات نے زیرہ بیچی اور اللہ کی قیمت پیغمبر کے ہاتھ میں جو 400 درہم قرار پائی. مولا کائنات نے رسول اسلام کے ہاتھ پہ رکھی, وہ مہر کی رقم تھی جو رسول اللہ نے پہلے ہی لے لی تھی. یہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہے. ہم یہاں شادی اور نکاح کے وقت بارات آ جانے کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ مہر کے سامنے کرتے ہیں جی کہ مہر کتنی رکھنی ہے, اور یہاں آپ رسول بتا رہے ہیں کہ اس مہر کو پہلے ہی طے ہونا چاہیے اور اس مہر کے پیسے سے ہی سارے انتظامات کرنے ہونے چاہیے. اور پیغمبر نے وہی کیا جو پوری شادی ہوئی ہے جناب زہرا کی. لڑکی والا کرے گا جی, انتظامات ان پیسوں سے ہونا چاہیے, یعنی زور نہیں پڑ رہا ہے, لڑکی والوں پر برڈن نہیں ہونا چاہیے, جو کہ آج کے ٹائم میں ایک بہت بڑا سوشل ایول ہے. جی, یہاں شادی سے پہلے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں گے, ہم جو کہ مہنگائی اتنی اس طریقے سے جہیز کے لیے پریشان ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور آپ دیکھیں مولا کائنات کو رسول السلام نے جو چیز سامان دیے ہیں وہ سارے سامان وہ تھے کہ جو جن کی واقعی مولا کائنات کو شدید ضرورت ہے, بالکل انسان کی جو ضرورت ہے, کچھ نہیں دیا تھا. تو اس کو آپ جہیز کے عنوان سے جو آج ہماری اور آپ کی سوچ ہے وہ نہیں تھا. عموماً شادیاں بھی آج کل کئی بار اسی پہ ہو جاتی ہیں جی, تو اختلافات ہوتے ہیں. تو یہ ٹاپک بالکل نہیں ہے, بلکہ رسول اسلام نے جتنی ضرورت کی چیزیں تھی ان سب کو چھیڑا تھا. اور وہ جو تفصیل ہے مختصر سی وہ میں عرض نہیں کرنا چاہتا. بالغرض شادی ہو گئی, اور یہ شادی پہلی ذی الحجہ کو واقع ہوئی 2 ہجری میں, اور رخصتی جناب زہرا 24 ذی الحجہ کو ہوئی. 24 دن بعد یہ جناب زہرا کی رخصتی ہوئی. تو یہ مختصر داستان تھی, یہ ان کے عقد مبارک کی, اس میں بہت سارے پیغامات اور میسیجز سے جو ہمیں سیرت جناب فاطمہ الزہرا سے ملتے ہیں اور ان کی شادی سے ملتے ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ دوسرے ہی سال یعنی تیسرے سال میں نے عرض کیا تھا, جیسا کہ جنگ احد کے بعد کے مرحلے کے لیے اس کے امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. یعنی 1 سال کا فرق ہے, ایک سال کا فرق ہے امام حسن اور حسین میں, چھوٹے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے. اب اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے جناب زہرا کی زندگی میں بہت سارے, چونکہ بہت ہی مختصر تاریخ ہے ان کی, 18 سال کی کل عمر ہے, لیکن آپ دیکھیں گے اس 18 سال میں اتنا بہترین اور پرفیکٹ رول ماڈل عورتوں کے لیے جناب زہرا نے جو پیش کر دیا, جو کام 1,24,000 نبیوں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے کروایا تھا وہ خود اکیلی جناب زہرا نے انجام دیا. مطلب جیسے کہ دیکھا جا رہا ہے, ایک سوال یہاں پہ کہ جیسے کہ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر آج کے ٹائم میں بہت باتیں ہو رہی, بہت سی سوشل آرگنائزیشنز ہیں جو وومن اپلفمنٹ اور وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہیں. تو یہ کام اس ٹائم اسلام کے شروعاتی دور میں فاطمہ الزہرا خود انجام دے رہی ہے. بالکل, آپ دیکھیں گے اسلام نے ہمیشہ سے عورتوں کی آزادی کی بات کی ہے, ورنہ میں عرض کرتا اگر میرا جی, جبکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر تفصیل میں جانا چاہیں یا میں آپ کو ایک ریفرنس دے دوں, ہسٹری آف
وومن ان اسلام، آپ کے فیروز حیدر صاحب کی کلپس موجود ہیں یوٹیوب پہ، آپ دیکھ لیں. انہوں نے بیان کیا باقاعدہ کہ عرب کا کیا دستور تھا، نظام دنیا کیا تھا عورتوں کے حوالے سے، اور اسلام نے آنے کے بعد کیا کیا، ایوولوشن کے، اسلام کے ایوولوشن سے پہلے اور بعد میں کیا فرق، فضیلت پائی ہے جی. عورتوں کو کتنا گرایا جاتا تھا، پس سمجھا جاتا تھا، اسلام نے کتنی اہمیت دی، اور اتنی اہمیت دی کہ ایک عورت ساری دنیا کی عورتوں کے لیے رول ماڈل بن گئی، جو کہ فاطمہ الزہرا کی ذات مبارک. جناب خدیجہ کو پہلے، جناب خدیجہ کو آپ دیکھیں کہ آپ سوشل اعتبار سے کس طرح سے عورتوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے. جناب خدیجہ کو آپ دیکھ لیں، اتنا بڑا بزنس چلتا تھا اور خود آپ ان کی ہیڈ ہوا کرتی تھی. تو یہ جناب خدیجہ، جناب ظاہر سی بات ہے ماں ایسی ہے تو بیٹی میں پورے اثرات آئیں گے. جناب زہرا نے بھی اپنی زندگی میں اظہار کیا ہے پوری طرح سے. اب اس کے بعد ایک اسلام کی ایک اہم ترین موقع پر ایک بہترین موقع آیا کہ جس میں کھل کر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جناب زہرا کی عظمت پروردگار عالم نے ظاہر کی ہے، کس طریقے سے ظاہر کی ہے. اب آپ دیکھیں گے وہ موقع تھا کہ ان کی کتابوں میں اہل سنت کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، کہ پیغمبر اکرم ایک دفعہ جناب ام سلمہ کے گھر میں آئے. میں ان کی روایت سے بیان کر رہا ہوں. اور وہاں پر پیغمبر اکرم آئے، آرام فرما تھے وہاں پہ کہ جناب زہرا کچھ کھانے کا سامان لے کر آئیں. پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں اور اس کے بعد کہا کہ میں آپ کے لیے کھانے کے لیے لائی ہوں. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ جاؤ حسنین کو بھی بلا لو اور علی کو بھی بلا لو. یہ سب کے سب حاضر خدمت ہو گئے. میں یہ وہ روایت بیان کر رہا ہوں کہ جو ہماری نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک دوسرے طریقے سے ہے، ان کے یہاں بھی ہے مگر دوسرے طریقے سے. یہ سب جمع ہو گئے، مولا کائنات بھی آ گئے، امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی حاضر ہو گئے. یہ سارے لوگ ہیں. اب پیغمبر اکرم نے ایک ردا اوڑھی، ردا اوڑھنے کے بعد کہ جس کو نسبت جناب زہرا سے دی جاتی ہے، ندا یمانی جسے کہا جاتا ہے، چادر یمانی، کیونکہ یمن سے نسبت ہے، یمن سے آئی ہے. یمن تو وہ ردا یمانی وہ تحفتاً آئی تھی، وہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے. تو وہ ردا یمانی پیغمبر نے منوائی اور اس کے بعد اوڑھ لی، اور اس میں یہ سارے افراد شامل ہو گئے. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کا جملہ تھا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. وہاں سے یہ ڈیفائن کر دیا اور یہ بتا دیا، اعلان کر دیا کہ یہ اہل البیت ہے، یہ اہل بیت، اور امپورٹنس بھی، سگنیفیکنس بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے جی کہ کون لوگ. اب یہی وہ موقع تھا کہ جس وقت آیت تطہیر کا نزول ہوا، جی، جس میں پروردگار نے کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پروردگار عالم کا ارادہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ تم کو اہل بیت ہر برائی سے دور رکھے اور تم کو پاک و پاکیزہ رکھے، جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. ابھی جو ترجمہ ہم نے کرتے ہیں یہ قرآن کی رو سے بھی ثابت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاک کرے اور ہم کہتے ہیں پاک رکھے. اس کو ہم پروف کر سکتے ہیں، اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. یہاں پر ڈسکس کرنا ضروری نہیں سمجھتے کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں ہمیں آگے بیان کرنی ہے. یہ آیت کا نزول ہوا جناب جبرائیل کے ذریعے سے، یعنی پروردگار عالم نے اس وقت بتا دیا کہ جتنے بھی افراد اس دائرے میں شامل ہے پیغمبر نے جن کو اہل بیت کہا ہے، یہ سب کے سب معصوم ہیں کیونکہ خدا نے ان کو برائی سے دور رکھا ہے. خدا ان کی طہارت کی گارنٹی لے. ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جو اپنے لیے معصوم ہونے کا دعویٰ کرے. یعنی یہ بہت کلیئر ہے، واضح ہے، بالکل واضح ہے، معصوم یہی ہے، معصوم یہی ہے. پنجتن. اب آپ کتنی کنٹروورسی اس میں کرتے رہیے، اب اس میں اور بھی کنٹروورسیز ہوتی رہی ہیں، آپ دیکھیں گے تاریخ میں. جی.